بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے آج کا واقعہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہے جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ قبول اسلام سے قبل آپ ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام پر جب آپ ایمان لے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور چاہتا تھا کہ آپ یا تو اس حال میں مر جائے یا زندگی بچانے کے لیے اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کر دیا، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کلمے کا ورد تھا۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ جب آپ نے اذان کہنا شروع کی تو مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں سن کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کرنے کے بعد واپس ہوئے اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔